औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, पूरी शोहरत सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। तो जिस वीडियो पे आप कमेंट करते हैं मैं उस वीडियो पे आपको जवाब देती हूँ। तो ये है कि आज हमारे यूट्यूबर और ज़िम्मेदार लोग गए हुए हैं बकरे शकरे ख़रीदने के लिए। मुझे इतनी हैरत होती है ना ऐसे लोगों पे कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीनें दी, अपना घर बार और इतनी खुली जगह और जानवर रखे भी हुए हैं। और हमने देखा जिस तरह इन्होंने अकीके पे भी करना था तो वो भी जानवर ढूंढ ढूंढ के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अब कुर्बानी पे भी हमेशा ये लोग जाके जानवर ख़रीदते हैं। चलें अली भी एक बात करें कि वो तो जानवर रखता ही नहीं है ना। जिस तरह अब वो अगर वो घी मक्खन शक्कर माशाल्लाह से निकालता है ना तो वो फिर ये है कि काम तो उनकी बीवी करती है। मैं एक बात कर रही हूँ कि वो दूध ख़रीद के ना फिर वो करते हैं। लेकिन यह है कि अगर जितनी ज़मीन है वो भी अगर लेके अपने भाइयों के साथ, असलम वीर के पास जानवर हैं, उधर मुनव्वर वीर के पास है, उधर जो है कमर भाई के पास है, ये जो है महविश के वालदैन उनके पास है, तो बंदा पास पास हो तो रख लेता है। हम जैसे लोगों को तो फिर कहते हैं कि इतनी दूर और अगर हम जानवर लेके छोड़ते हैं क्या पता बेचारे जानवर के साथ क्या हो जाए। जो आंखों के सामने एक चीज़ होती है उसके तो बंदे को पता होता ना, जो इतनी दूर है फिर पता तो नहीं ना क्या बनता है क्या नहीं बनता। काफ़ी बार हम लोग भी ये कहते हैं अगर कोई मिलने वाले लोग हो ना तो बंदा लेके ना जानवर छोड़ देता है, कोई भेड़ा हो या बकरे शकरे हो, चलो बंदे को थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। जिस तरह आजकल 3, 3.5, 4 लाख से कम कोई जानवर नहीं है। तो इन लोगों की तो मुझे इतनी हैरत होती है। अभी मैं देख रही थी अब्बास और ये सारे गए हुए, तो वो मेरा तो दिखा रही है, मुझे लगता है इन लोगों ने तो ख़रीद लिए हुए हैं ना। जहाँ वो कल परसों दिखा रहे थे कि पता नहीं वो जो है नवरवीर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ताड़ा जानवर तगड़ा है तो साड़ा माड़ा है। तो ये होता है कि हमें अल्लाह ताला अगर इतना दे ना, इतनी जगह, तो हम तो सारे खुद जानवर लेके पालें, परवरिश करें और साल बाद उसकी कुर्बानी करें। अल्लाह ताला इसका भी अजर देता है इंसान को जो आप खिदमत करते हैं। शहरों में तो फिर लोग कहते हैं ना तंग जगह होती है कि लेके अगर आए तो फिर जानवर भी परेशान होते हैं और जो संभालते हैं उनके लिए भी परेशानी होती है। अब आजकल हमारी गलियों में गुजरन नहीं हो रहा, हर गली में 5-7 जो है ना वैड़ खड़े हुए हैं। तो शुक्र है ये मारते नहीं, अगर ये एक भी मारने वाला हो तो गलियों से लोग गुजरे ना। ऐसी बात है ना। आज का दिन है, कल माशाल्लाह से कुर्बानी हो जाएगी। आगे 3 दिन ये कुर्बानी चलनी है। अल्लाह ताला जो भी कुर्बानी कर रहे हैं, जिनका हज जिनकी हज हो रही है अल्लाह पाक उनकी भी कबूल मंजूर फरमाए। जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी भी कबूल फरमाए और जो नहीं कर रहे अल्लाह पाक उन्हें भी तौफीक दे। आइंदा साल में आप हम सब जाएं, हज भी करके आएँ और कुर्बानी भी बड़े दिल के साथ करें। ज़रूरी नहीं यूट्यूब से अलावा भी बड़ी जगह। और थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा अब्दुल अमतीन ने, और हमारी एक और हैं उनका भी रिएक्शन चैनल है, बेनिफिशियल चैनल है शायद उनका। तो मुझे लगता है अभी उन्होंने नया बनाया, तो वो भी हमारी सब्सक्राइबर है या व्यूवर है या अब हमें नहीं पता, वही बता सकती हैं। तो जिस सबके चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें उनके चैनल को, हमारे चैनल को, क्योंकि आप लोग ना अपना जो वीडियो बना रहा होता है ना उससे प्यार करें। अब आप हमें देखते हैं ना, ये नहीं कि हम फ़याद की वीडियो बनाएं तो आप देखें, हम एक बंदे की वीडियो बनाएं आप देखें, नहीं। अगर आप हमसे प्यार करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर हम जिस पे भी वीडियो बनाएं तो आप हमें देखा करो, हमें आपकी ज़रूरत है। अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें भी छोटे छोटे पिद्दे जिनके चैनल है ना उन्हें भी आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे फैमिली व्लॉगिंग है, सीधे सादे व्लॉग है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें कि वो बुराई की तरफ ना माइल हों। जिस तरह हमारी बच्चियाँ नहीं सामने आती हैं, मैं आती हूँ, मेरे बच्चे आते हैं या मेरी अम्मी जान आई वो, तो आप अगर हमें सच्चे दिल के साथ मोहब्बत के साथ देखेंगे, हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला में हमें ईमान पे रखे। हम जैसे और जिन लोगों के चैनल हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेहयाई की तरफ जाने की, या जी हमारी बच्चियाँ अल्लाह ताला माफ़ करें आए
وہ بھی بال پھیلا کے اور لپسٹک لگا کے تو وہ اپنا کام تھوڑا دکھائیں اور اپنا آپ زیادہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اور یہ اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. اگر آپ ایک سیدھی سادی ویڈیو کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ ریاکشن ہے چاہے وہ بلاگنگ ہے, تو میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کا احسان ہے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ لوگوں کا. باقی ان لوگوں کی ویڈیو اچھی آتی ہے, مطلب گاؤں کے لوگ ہیں, ہم لوگ گاؤں کا کلچر دیکھتے ہیں. ریاکشن تو بعد میں بنا, شروع میں ہم لوگ ان کے گاؤں کی جو ہے مطلب جو کلچر ہے, جو ثقافت ہے, جو ہمارا گاؤں ہے, ان کو دیکھتے ہیں. اور وہ ہر گاؤں والے کا تو چینل نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے پھر جن کے چینل تھے ان کو دیکھتے تھے. پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے میں نے کب چینل بنایا تھا, جب تھوڑی سی کنٹروورسی چلی تھی ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب کا, انہوں نے جب لگایا تھا تو اس پہ چینل میں نے بنایا تھا. اور شکر اللہ پاک کا الحمدللہ چل رہا ہے. تو آپ لوگ بس آڈینس بھی انہی لوگوں کی آڈینس, ہماری آڈینس ہے, شاہد ویر کی, سب کی ایک ہی آڈینس ہے. تو بس یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں گاؤں کے, انہوں نے بھی, جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے نا, انہوں نے بھی جانور لے کے پالا ہوتا ہے. لیکن جو ذمہ دار ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوتا ہے, تو ماشاء اللہ سے پھر وہ تو اپنے جانور میں پالتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہی تھی نا ان کو, اپنے جو فیاض اور وہ جو حمزہ ہے اور یہ سارے گئے ہوئے تھے, تو صبح میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جہاں پہلے ادھر کھانا بن رہا ہے ان کی امی جان کے گھر, جو فیاض لوگوں کی, آسیہ اور یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. پھر ادھر میں نے دیکھا جہاں وہ لے کے آئی ہے کھانا اپنی امی سے, اور سبزیاں لے کے آئی ہے اپنی امی سے, ٹینڈے شینڈے سارا کچھ مجھے لگتا ہے جو میرا نے دی ہیں, تو وہ بنا رہی تھی ٹینڈے اور پھلیاں. تو اپنے شوہر سے بیٹھ کے جو باتیں کر رہی ہے, تو لوگ نا کمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ جہاں ہم نے اپنی پیٹیاں اور پیٹا وغیرہ رکھا, وہ شاید وہ روم ہے جہاں ان کی امی جان کا تھا, جن سے وہ پچھلے روم کا دروازہ کھلتا ہے. تو لوگ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو بند رکھیں. ظاہر ہے اگر کھلا رکھیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح آسیہ لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم سوئے ہوئے تھے تو کتے آ گئے, تو ڈر گئے ہم لوگ. تو اس طرح اب یہ ہے کہ کنڈی لگا کے رکھے, جب کوئی آئے بیل لگوائے, بلکہ نا جب کوئی آتا ہے تو بندہ جا کے دروازہ کھول دیتا ہے. میرے خیال میں یہ سیفٹی ہے. تو ہماری تو خود بھائی جب چوری ہوئی تھی تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ سیفٹی کیسے کریں. نہیں تو یقین کریں, یہ ہمارا محلہ ایسا تھا نا, کبھی ادھر چوری نہیں ہوئی تھی. اللہ جانتا ہے وہ کون تھا, ایسا وقت تھا جو ہمارے گھر سے اوون غائب ہوا, اور بیچ میں چنگیر دہی, ادھر ہم لوگوں نے کڑی بنانی تھی اور ہر چیز وہ لے اڑے. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ جی لاک لگا کے رکھنا ہے, جب کوئی آئے تو دروازہ کھولنا ہے, اور بار بار نیچے جانے سے تنگ ہو کے پھر ہم نے رسی باندھ لی. شکر اللہ پاک کا. کہتے ہیں ہر نا کہتے ہیں نا ہر وہ ٹھڈا لگنے سے نا بندہ تھوڑا عقل مند ہوتا ہے. لیکن دکھ مجھے بڑا ہے. ظاہر ہے آپ کا جب کوئی نقصان ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں سے چاہے کروڑوں روپیہ بھی لگا لے, لیکن نقصان ہوتا ہے. تو اس کو بھی چاہیے. باقی اس نے لگوا لیا فیاض والے کمرے میں اے سی لگوا لیا. باقی میں بس وہ دیکھ رہی تھی جہاں اس نے محوش نے نا چارپائیاں لگائی ہوئی ہیں اور صوفے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کو ویسے نا بیڈ روم وہی بنانا چاہیے, کیونکہ اس میں ایک واش روم بھی ہے باقاعدہ, یا پھر اس کو ادھر دروازہ نکالنا پڑے گا جدھر فیاض کا کمرہ ہے, ادھر بھی دونوں دروازے لگ جائیں گے, ادھر اور ادھر. لیکن یہ محوش کی مرضی. رات میں طبیعت بڑی خراب تھی, کاکے کو بھی اتنا بخار تھا, مجھے نیند نہیں آئی پوری رات, اور اب مجھے اتنی نیند آتی ہے نا. اور میں نے سوٹ سینا اپنا بھی اور اپنی امی کا بھی. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا. آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ سوٹ سل جائیں جو ہم پہن لیں, نہیں تو اگر میری امی کا نہ سلا تو میں نے اپنا بھی نہیں سینا. پھر ہم دونوں ماں بیٹیاں نا پرانے کپڑے پہن لیں گے. وہ کہہ رہی ہے سلنے کوئی نہیں ہے, یہ میں نے اپنا کاٹا, اور امی جان کا میری کا جو سوٹ ہے وہ شیلنگ ہوا پڑا. تو کہہ رہی ہے میں تو کہہ رہی ہے رہنے جو تھوڑے کو سلنے کوئی نہیں, تو ہے نا پرانے ہی پا لو. یہ میری بچیاں ہیں, وہ مجھے مشورے دے رہی ہیں. تو اتنے دن نکال کے بار کا دن ان کو یاد آیا تو یہی مشورہ دینا ہے نا. تو امی تو جا رہی تھی, میں نے اپنی امی کو نہیں جانے دیا. میں نے کہا نہیں آپ ادھر ہی رکے تو کپڑے منگوا لیتے, نہیں تو میں نے کہا ادھر میں آپ کو ایک سوٹ دیتی ہوں. بلکہ پھر امی کہتی ہے سلائی بھی کرو. میں نے کہا چل دیکھتی ہوں, اب دونوں ماں بیٹیاں پہنیں گی تو نہیں پہنیں گی, نہیں پہنیں گی تو پھر نہ صحیح. پرانے تو ہے نا, وہ تو کہیں نہیں نہ گئے. بچوں کی عید ہوتی ہے جی, اور اس دفعہ واقعی بچوں کی عید, اور بچوں کی بھی اس حساب سے عید نہیں ہے, صرف ان کے ایک سوٹ ہے بس. ہاں وہی نا, وہ دکھائیں گے پرمین فیملی بلاگ پہ کہ بچوں کے بیچاروں کے لیے کیا آیا, کہ بھائی مہنگائی اتنی ہے کیا کرے. سب سے پہلے تو اور بڑے کام ہے, پھر جا کے عید کے کپڑے ہیں, پرانے کپڑے بھی پہن کے عید ہو جاتی ہے.
تو باقی جی اللہ تعالیٰ سب کو جو زیادہ رزق دے. ابھی دیکھتے ہیں کون سے جانور لے کے آتے. پھر وہاں جو بیٹھ کے اس نے کھانا شانا بنایا تو آسیہ تو ادھر تھی نا, ادھر ہی کھانا بنا رہی تھی ادھر اپنی جو بہن کے گھر. تو جی فیاض اپنی بیوی کی اتنی تعریف ہے اچھا اس دن بھی اس کی بیوی کی تعریف کرتا نا بیچاری بہنوں کو لے ڈوبا. کیونکہ پھر جب یہ بیوی کی تعریف کر رہا تھا, آپ کی بھابھی یہ کہتی ہے, آپ کی بھابھی وہ کہتی ہے, روز مائکے نہیں جانا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی. تو وہ پھر سارا نزلہ گرا کہ جی آپ کی بہنیں روز کیوں آتی ہیں بھابھیوں کے لیے, آپ کے اور اصول ہیں, اور اپنی جو بیوی کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے اور اصول ہے. کہ اب مجھے تو لگتا ہے علی ویر اور حمیرہ ادھر ہی آ رہے صبح میں نے دیکھا ان کو, وہ جو تیاری شیاری کر رہے اور کہہ رہے ہیں لانگ ڈرائیو, تو میرے خیال میں ادھر ہی آئیں گے. اور انہوں نے کہاں جانا ہے کیونکہ ان کے تو اپنے بھائی پاس ہی رہتے ہیں, ان کی امی بھی ادھر ہی رہتی ہیں. تو ادھر میرے خیال میں نہیں ابھی آنا چاہیے تھا. عید کا دن ادھر کرتے, عید پڑھتے, تو پھر یہ ہے کہ اپنا قربان جانور بھی قربان کرتے پھر آ جاتے. تو ویسے بھی ان کی قربانی ہے, ہو سکتا ہے نہ بھی ادھر آئیں, کہیں اور جا رہے ہوں. وہ تو مجھے بعد میں یاد آیا, میں نے کہا ہاں ان کی بھی قربانی ہے, اب جانور کس کے حوالے وہ کر کے آ سکتے ہیں. تو باقی دیکھتے ہیں جی کیا بننے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. تو بس یہ ہے کہ عثمان کا گھر بھی ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہوا ہے. ابھی تو وہ بھی جو ہے وہ توڑائی ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا بننے والا ہے, کس طرح آگے وہ کتنے کمرے بناتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ تو پھر ہم بھی اور ہماری آڈینس بھی بالکل مشورے دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے, ہم نے وہ بھی کرنا ہے. تو لیکن وہ ہے جی اپنی مرضی والے لوگ. وہ کہتے ہیں شاید شہروں میں مٹی نہیں آتی اور گاؤں میں زیادہ مٹی آتی ہے. نہیں, مٹی ہر جگہ پہ ہی آتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر یہ ہے کہ کھلے سین ہیں ان کے, اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے سین میں. اب جس طرح فیاض لوگوں کا صبح میں دکھا رہی تھی کہ جہاں نا ان کی امی چھوٹے کو جھولے میں ڈال کے تو جھولا جھلا رہی, اور ساتھ ہی کچن ہے وہاں بیٹھ کے کھانا بنایا جا رہا. تو ویسے اچھا لگتا ہے, کلچر ہے گاؤں کا. شہروں میں تو اس طرح ہم لوگ چار پائیاں گلیوں میں نہیں نا ڈال کے بیٹھ سکتے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.